الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ مکتبہ شاملہ سے متعلق ہمارا ورکشاپ ہے جو کہ 3 سیشنز یا 3 دن انشاءاللہ جاری رہے گا۔ 2 گھنٹے کے 3 سیشنز ہیں، اور ہر سیشن میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پہلے 1.5 گھنٹے میں مکتبہ شاملہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے، اس کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، اور آخری آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ جو بھی شرکاء ہیں، پارٹیسپنٹس ہیں، ان کے سوالات لیں گے اور ان سوالات کی انشاءاللہ توضیحات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلامی علوم کی جو لائبریریز ہیں یا جو سافٹ ویئر ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے جس پر مختصراً آپ کے سامنے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ کم و بیش یہ 20 سے 25 سال، کم و بیش 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس انفارمیشن ایج میں اسلامی علوم کی لائبریریز بھی اصل میں ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا، سافٹ ویئر کی صورت میں اس کو بنایا گیا۔ تو عرب دنیا میں بعض ایسی کمپنیاں تھیں کہ جنہوں نے پروفیشنلی کام کیا اور اس کو باقاعدہ تجارتی بنیادوں پہ اس کام کو اٹھایا اور باقاعدہ اس پر بڑی زبردست چیزیں دنیا کو متعارف کروائیں۔ یہ یعنی 90s کی بات ہے، 90s کے وسط کی بات ہے کم و بیش۔ تو اس میں بہت سی ایسی عرب کمپنیاں تھیں، حرف کے نام سے، صخر کے نام سے، پھر بعد میں تراث کے نام سے، عریس کے نام سے، جنہوں نے بہت زبردست سافٹ ویئر علوم اسلامیہ کے ہر علم اور فن میں الگ الگ سافٹ ویئر بھی متعارف کروایا تھا، اور لوگ ظاہر اس کو خریدتے تھے۔ اس وقت انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ شیوع نہیں تھا دنیا میں، تو جن لوگوں کے پاس یا جن لوگوں کے علم میں تھا یا جن کی رسائی تھی، وہ ایک لمیٹڈ یوں سمجھیں کہ استفادہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ اور انہوں نے جیسے ہر علم و فن کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں، شاعری میں، قرآن مجید کے علوم پر، تفاسیر پر، حدیث پر اور تخریج حدیث پر الگ سے سافٹ ویئر، اسی طرح فقہ، اصول فقہ، سارے علوم و فنون کو انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر ہر ایک پر سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز تیار کر کے سافٹ ویئر فروخت کیے۔ اس کے بعد وہ اس سطح پر بھی پہنچے کہ انہوں نے پورا کا پورا جامع لائبریری، کمپریہنسو لائبریریز بھی تشکیل دی ڈی وی ڈیز میں، یا یوں سمجھے پین ڈرائیو میں، یو ایس بی میں، باقاعدہ انہوں نے دنیا بھر میں فروخت کیا اس کو۔ تو یک بیک پھر کچھ لوگوں کی انفرادی کاوش سے مکتبہ شاملہ 2005 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ ایک MBBS ڈاکٹر جو کہ ایجپشن ہیں، ڈاکٹر حسام، انہوں نے سعودی عرب میں غالباً وہ مقیم تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ مکتبہ شاملہ کو انٹرنیٹ پر فری لانچ کیا۔ یعنی پہلے کمپنیاں اپنا تجارتی کام کر رہی تھی دنیا بھر میں، جو لوگ واقف تھے یا جن کی رسائی تھی یا جو افورڈ کر سکتے تھے، ان تمام سافٹ ویئر سے استفادہ کرنے والے محدود ایک دنیا تھی۔ اب جب یہ مکتبہ شاملہ 2005 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر حسام نے انٹرنیٹ پر فری دستیاب کیا لوگوں کے لیے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پہلا جو ورژن تھا وہ لمیٹڈ کتابوں کا تھا، اور اس میں فیچرز اور سہولیات بھی بہت محدود تھیں، لیکن لوگوں نے بہت پسند کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ تحسین کی۔ ایک ہی سال بعد انہوں نے ایک دوسرا ورژن اس کا متعارف کروایا، وہ جو کہ اس سے ذرا ایڈوانس ورژن تھا۔ ذرا ایڈوانس ورژن ایک ہی سال بعد 2006 میں مکتبہ شاملہ کا آیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آتی رہیں، لیکن 2 سال بعد یعنی 2008 میں تیسرا ورژن بھی انہوں نے لانچ کیا، اور فری دنیا کے لیے فری انٹرنیٹ پر اس کو مہیا کر دیا۔ پوری دنیا کے لوگ اس کو اس وقت سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، اسی تیسرے ورژن میں جو کہ 2008 میں آیا تھا،
اس میں پے در پہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹس وہ کرتے رہے، یعنی ورژن اصل میں یہی رہا، کچھ اپڈیٹس ہوئی ہیں، اور اسی کو اسٹینڈرڈ مکتبہ شاملہ کا ورژن کہا جاتا ہے۔ یعنی 2008 سے 2020 کے ابھی مارچ تک یہی اسٹینڈرڈ ورژن مکتبہ شاملہ کا رہا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹس ہوئی ہیں، اور بہت سی کتابوں کی انہوں نے جو لائیو اپڈیٹ کا آپشن رکھا ہوا ہے کہ جب جب وہ کتابیں اس پر اپلوڈ کرتے تھے تو لائیو اپڈیٹ کے ذریعے سے لوگ بے شمار کتابیں وقتاً فوقتاً اپنے اپنے مکتبہ شاملہ کی جو لائبریری اپنی، میں مکتبہ شاملہ کے تیسرے ورژن کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ 2008 میں یہ ورژن پہلی مرتبہ آیا، اس کے بعد اپڈیٹس بھی آتی رہیں اور کتابوں کی اپڈیٹس اور کتابوں کے اضافے بھی مسلسل ہوتے رہے، لیکن اسٹینڈرڈ ورژن ایک ہی رہا۔ 2010 میں پھر یہ جو لوگ تھے جو اس کے منتظم تھے، اس کو لانچ کرنے والے تھے، جن کی خدمات تھیں، انہوں نے ایک باقاعدہ ادارہ بھی ریاض میں بنایا اور وہ بھی آج تک قائم ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا ایک آخری ورژن ابھی مارچ میں آیا ہے، رمضان میں آیا ہے 2020 میں، اور وہ چوتھا ورژن ہے۔ اب آفیشلی انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر پرانا اسٹینڈرڈ ورژن ہٹا دیا ہے، یعنی وہ اب وہاں اویلیبل نہیں ہے۔ علمی دنیا میں سارے طالب علم، محققین، علماء سبھی استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ اسٹینڈرڈ ورژن چل رہا ہے۔ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں مختلف، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تفاصیل۔ تو اب جو چوتھا ورژن آیا ہے اس میں البتہ وہ ابھی ادھورا ہے، خود انہوں نے یہ بات بتائی ہے، اگرچہ بہت سے پہلوؤں سے کافی ایڈوانس اور بہت فاسٹ انہوں نے اس کو بنایا اور اس سے تھوڑا مختلف بھی ہے وہ، لیکن ابھی انہوں نے خود اس پر یہ بات بیان کی ہے کہ اچھا جی، تو اس میں یہ انہوں نے خود ویب سائٹ پر دیا ہے کہ اب وقت کے ساتھ اس کو وہ اسی طرح رچ بنا دیں گے، سارے فیچر جس طرح اس میں ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس لے جائیں گے۔ اس وقت اسٹینڈرڈ ورژن سے بہت پیچھے ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اور اس سارے ورکشاپ میں جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ تیسرے اور اسٹینڈرڈ ورژن کے حوالے سے ہی سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں بھی یہ عرض کروں کہ اس کا ایک آفیشیل ورژن ہے جو کہ مکتبہ شاملہ کی ویب سائٹ پر 10-12 سال سے موجود رہا ہے۔ اس میں اسٹینڈرڈ ورژن میں تو 6000 سم تھنگ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن چونکہ یہ ایک آف لائن سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر کتابیں ڈالی بھی مزید جا سکتی ہیں، اس سے نکالی بھی جا سکتی ہیں، اس میں بہت کچھ ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو دنیا بھر میں بہت سے اداروں نے یہ کام کیا، بہت سے افراد نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اسی سافٹ ویئر کے اندر بہت سی بے شمار علوم و فنون کی کتابیں اضافی شامل کر کے، علوم اسلامیہ سے باہر کی بھی کچھ طب وغیرہ کی بھی شامل کر کے اپنے اپنے الگ الگ ورژن بھی بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹینڈرڈ ورژن جو تھا وہ 6000 سم تھنگ کتابوں کا تھا، اس کے بعد اضافے ہوتے رہے آفیشیل کتابوں کے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مکتبہ شاملہ نسخہ مکیہ بھی ہے جو 10,000 کتابوں کا ہے۔ اچھا، ایک نسخہ وقفیہ کہلاتا ہے جس میں 29,000 30,000 کتابیں ہیں۔ ایک اس کے علاوہ بھی خیر نسخے ہیں، میرے پاس ایک اور نسخہ بھی ہے شاملہ الذہبیہ، اس میں بھی اسی طرح کم و بیش 30,000 کے قریب کتابیں ہیں۔ بعض ایسے لوگوں نے اضافے کیے کہ اس کی مکتبہ شاملہ کی کتابوں کے ہر کتاب کے ساتھ جو اصل PDF کتاب ہے وہ بھی شامل کر دیے، تو وہ گویا کہ ایک 100 GB کے بھی ورژنز دنیا بھر میں آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں گے تو مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہ تھی مکتبہ شاملہ کی مختصر تاریخ کے اس طرح اس کا آغاز ہوا ہے۔ جی یہ ذرا سا میوٹ کر دیں مائک آپ حضرات کے، بعض جگہوں سے یہ خلل آ رہا ہے ویڈیو اور آڈیو دونوں کا، بعض جگہوں سے آڈیوز بھی آ رہی ہیں اور ویڈیو بھی۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی عامر بھائی آپ جاری رکھیں۔ جی یہ حسنین بھائی کچھ ویڈیوز یا آڈیوز کی آوازیں آ رہی ہیں تو ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ جی اچھا میں جی، انہیں کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو تاریخ اب مکتبہ شاملہ یا اس کے مختلف ورژنز کی آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایک تو یہ خود سمجھ لیں کہ مکتبہ شاملہ
جو ہے مکتبہ سے مراد لائبریری ہے، اور شاملہ کا ورڈ ظاہر عربی ورڈ ہے، شاملہ یا شامل سے مراد جامع، کمپریہنسو یا اہم ترین چیزوں کا احاطہ کرنے والی چیز، اور جامع چیز یعنی ایک ایسی لائبریری جو کہ اپنے علم و فن کے لحاظ سے ضروری تمام چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے، ایک جامع لائبریری ہے۔ اور یہ صرف لائبریری ہی نہیں ہے بلکہ ریسرچ سافٹ ویئر بھی ہے۔ لائبریری کا مطلب ہے کہ آدمی صرف مطالعہ کر سکتا ہے، اس میں یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مطالعہ کر سکتے ہیں، کتابوں تک رسائی اور اس کو پڑھنا، کتابوں کو باہر بھی لا سکتے ہیں، دوسری کتابیں اندر بھی ڈال سکتے ہیں، جو بھی علمی مواد ہے اس کو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کتابوں کے اندر ہم ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر، حدیث میں، حدیث کی شروحات میں، عربی شاعری میں، ادب میں، تاریخ میں، سیرت میں، تمام علوم و فنون میں جو چیز ہم نے تلاش کرنی ہے، لفظ کی صورت میں، جملوں کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، آیتوں کی صورت میں، مسائل کی صورت میں، کہ بھئی ایک کوئی علمی مسئلہ ہے اصول فقہ کا، قواعد فقہیہ آپ تلاش کر رہے ہیں، تو ہر چیز کی تلاش اس میں ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، 2 میں بھی، اور 30,000 کتابوں میں بیک وقت بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مختلف کیٹیگریز اور مجموعے آپ کے سامنے کتابوں کے ابھی آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ اسی طرح آپ بعض ایسے ورژن ہیں جس میں جو کتاب آپ نے کھولی ہے وہی کتاب، وہی ایڈیشن جہاں سے وہ چھپا ہے، ہو بہو وہی کتاب آپ پیرالل PDF کی صورت میں بھی ساتھ کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اور ٹیلی کر سکتے ہیں کہ جو صفحہ یہاں ہے وہی صفحہ وہاں ہے، جو حاشیہ یہاں ہے وہاں بھی ہے یا نہیں ہے، اور پیج نمبر میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے اور اب بند کر کے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بک مارک لگا لیں، تو بک مارک لگا کے ہم اسی جگہ سے دوبارہ آ کے اگلے دن، ایک ہفتے بعد جب چاہے مطالعہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ اچھا جی، اب اہم ترین بات یہ آتی ہے کہ یہ جو کمپریہنسو لائبریری ہے یا احاطہ کرنے والی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو تمام علوم و فنون کا اسلامی احاطہ کر رہا ہے، اس کو جب ہم اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اپنے پاس چلاتے ہیں تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کے بغیر آپ کو اس کو چلانے میں، انسٹال کرنے میں، رن کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو 2 چیزیں بہت اہم ہیں جس کو آپ سمجھ لیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں اگر عربی اسٹینڈرڈ آپ کا کی بورڈ نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ ریجنل سیٹنگز میں جائیں اور لینگویج پریفرنسز میں جا کر، اگر عربی کی بورڈ اسٹینڈرڈ والا نہیں ہے تو سعودی عرب کا عربی کی بورڈ آپ اس میں انیبل کر لیں۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ جب سافٹ ویئر عربی زبان میں ہے تو جو کچھ آپ تلاش کریں گے تو وہ لکھ کر کریں گے، تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی میں لکھیں۔ آپ اپنے انگریزی یا اردو کی بورڈ سے تو نہیں لکھ سکتے اس میں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ریجنل سیٹنگز میں جا کر عربی زبان کا کی بورڈ جو کہ سعودی عرب ہوگا اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کو ایڈ کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر اردو اور انگریزی کا کی بورڈ تو ہے ہی، وہ کی بورڈ بھی آپ کے پاس آ جائے گا، جس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شاملہ میں آٹومیٹیکلی آپ جب ٹائپ کریں گے تو وہ اسٹینڈرڈ عربی کی بورڈ ہی سے آپ ٹائپ کریں گے۔ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سیٹ اپ بھی چلایا ہے، لیکن ہمیں کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا، عربی تو دکھائی نہیں دے رہی، کچھ گاربیج سا ہے، یہ چائنیز لینگویج ہے، کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سسٹم کو ہم نے عربی سافٹ ویئر کے لیے انیبل نہیں کیا۔ تو اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ ریجنل سیٹنگز ہی میں آپ کو ایک ٹیب ملے گا ایڈمنسٹریٹو، اس میں جا کر جو سسٹم لوکیل ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ چینج سسٹم لوکیل یہ لکھا ہوگا اس پر، اور اس کو آپ جب جا کر چینج پہ کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد بھی وہاں اصل میں آپ نے سعودی عربیہ کو جا کر کلک کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے، اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ اور جو ہے انسٹال کر رکھا ہوا ہے تو آپ کو بالکل ٹھیک سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، لینگویج آپ کو دکھائی دے گی کہ عربی ہے اس کو۔ اور اگر نہیں کیا تو پہلے یہ دونوں چیزیں، کی بورڈ
اور یہ جو آپ کو میں بتایا کہ نان یونیکوڈ جو وہ ہے، یعنی دوسری کسی بھی زبان کی، انگریزی سے ہٹ کے کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کیا جائے گا جرمن زبان میں، ڈچ زبان میں، عربی میں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اس کو انیبل کرنا ہوتا ہے اس لینگویج کو، تاکہ جس زبان میں وہ سافٹ ویئر بنا ہوا ہے سسٹم اس کو سپورٹ کرے. جب اس کو سسٹم سپورٹ کرے گا تو پھر آپ کو وہ لینگویج دکھائی دے گی. اس کے بغیر آپ انسٹال بھی کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں ریکوائرمنٹ کی. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے یہ اسکرین اب دیکھ رہے ہیں مکتبہ شاملہ، ایک میں نے ورژن اپنے پاس کھول رکھا ہے. اس میں ہم بالترتیب چیزوں کو سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس مکتبہ شاملہ میں چند ایک چیزیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اب ہم ان آئیکنز کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اس میں کیا فیچرز ہیں، کیا سہولیات ہیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. مطالعہ کرتے ہوئے، کسی درس کی، کسی لیکچر کی تیاری کرتے ہوئے اور ریسرچ کرتے ہوئے، لوگ پی ایچ ڈی تھیسس بھی لکھتے ہیں اور ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، کسی خاص موضوع پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ہر طرح کے کام میں، حدیث کی تخریج کر رہے ہوتے ہیں، تفسیروں پر کام ہوتا ہے، تفسیروں کا تقابلی مطالعہ کرنے کا کوئی پروجیکٹ ہے، ان تمام کاموں میں یہ بہترین طریقے سے معاون ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پوری مہارت سے سیکھیں بھی، اس پر مشق بھی کریں، اس کو بار بار جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے، یعنی بالفعل اس کی مطلب پریکٹس کرنی چاہیے. تو خاص جو چیزیں اس شاملہ کی ہیں جو کہ پرانے سافٹ ویئر سے ذرا سی مختلف بھی ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ 90s میں جو سافٹ ویئر آئے تھے جو ہم خرید کر لیتے تھے اور اس کو میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، شاملہ کو بھی میں آغاز ہی سے یوز کر رہا ہوں. تو ان سافٹ ویئر سے جن کمپنیز نے تجارت کی تھی، اور وہ ڈی وی ڈیز میں یا ایکسٹرنل ڈرائیو میں بھی ہوتے تھے، وہ ان میں اور شاملہ میں فرق کیا ہوا؟ تو کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ان سب میں نہیں تھی. نمبر ایک یہ ہے کہ یہ مفت دستیاب ہے. مکتبہ شاملہ پوری دنیا میں لوگ کہیں بھی بیٹھ کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر کے چلا سکتے ہیں. ایک اس کی یہ سب سے بنیادی خوبی ہے. اس کے بعد یہ آف لائن سافٹ ویئر ہے، اس کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیا ہے، اس کو رن کیا ہے، تو اب اس کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مفت بھی ہے اور آف لائن بھی ہے. اچھا، اس جو پرانے سافٹ ویئر تھے ان تمام لائبریریز میں، جو کہ چاہے وہ جامع لائبریریز ہوں یا ہر علم و فن کی الگ ڈی وی ڈیز تھیں، ان میں سارا مٹیریل، سارا علمی مواد ہمارے تراث سے متعلق تھا. علماء سلف کی چیزیں ہوتی تھی، قدیم علماء کی چیزیں ساری ہی جو امہات ہوتی ہیں کتب، وہ ساری کی ساری کم و بیش ان میں ہوتی تھیں. لیکن مکتبہ شاملہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قدیم علماء اور ماہرین فن کی، تراث کی تمام مراجع و مصادر بھی موجود ہیں اور بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، جو ان سافٹ ویئرز میں اتنی تعداد میں نہیں تھے، وہ تمام مراجع و مصادر. اور پلس یہ کہ جو معاصر علماء ہیں، دور حاضر کے علماء ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ چیزیں، کتابیں، تحقیقات، سب کے سب آپ کو اس میں ملیں گی بھی، اور وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی ہو کر ہمیں اضافی چیزیں بھی ملتی رہتی ہیں. تو یہ قدیم و معاصر لائبریری کا ایک لحاظ سے مجموعہ ہے، تو غیر معمولی چیز ہو گئی. قدیم سافٹ ویئرز میں یہ بھی تھا کہ کوئی کتاب آپ دوبارہ باہر سے اندر نہیں لا سکتے تھے اپنی، یا اپنی کوئی کتاب لکھ کر شامل نہیں کر سکتے تھے، یا اس سے کسی کتاب کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے. جبکہ مکتبہ شاملہ میں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ اس سے باہر بھی چیزیں لے کر جا سکتے ہیں، یعنی کتابوں کو اس سے باہر نکال سکتے ہیں ورڈ فارمیٹ میں بھی، اور اسی یونیکوڈ فارمیٹ میں جس میں شاملہ میں کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں. تو یہ اس طرح کی بہت سی ایسی اضافی خوبیاں ہیں اور خصوصیات ہیں مکتبہ شاملہ کی، اس خاص سافٹ ویئر کی، جو کہ دوسرے بہت سے سافٹ ویئر ایسے رہے ہیں ان میں سے کسی بھی سافٹ ویئر میں، کسی بھی پروگرام میں یہ خصائص موجود نہیں تھے. تو یہ ہے. اب ہم چلتے ہیں جی، آپ دیکھیں رائٹ کلک کر رہا ہوں اوپر، ایک آپ کو پہلا بٹن دکھائی دے رہا ہے. ہر آئیکن پر جب آپ جاتے ہیں شاملہ میں، تو اس پر آپ کو کچھ نہ کچھ لکھا ہوا دکھائی دے گا کہ یہ کس کام کا ہے جی.
ٹھیک ہے. اور یہ جو مین انٹرفیس ہے مکتبہ شاملہ کا، جو اس کی تصویر ہے، یہ ظاہر تصویر ہر ورژن کی الگ بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنی کوئی اور تصویر بھی اس میں رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ تصویر چینج ہو سکتی ہے. اگر ہم اس تصویر پر کلک کرتے ہیں، اسی بیک گراؤنڈ پکچر پر کلک کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک کھل جاتا ہے. یہ ایک باکس ہے آپ کے سامنے، یہ باکس کھل گیا ہے. اس باکس کو آپ دیکھیں، یہ کلک کرنے پر کھلا ہے، میں نے دوبارہ اس کو بند بھی کر دیا ہے. یہی باکس آپ دیکھیں، اگر یہاں جاؤں میں تو لکھا ہے اختیار کتاب، کہ کوئی کتاب آپ منتخب کرنی ہے، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے چوز کرنی ہے، سلیکٹ کرنی ہے، تو اس پہلے آئیکن کو ہم نے پریس کرنا ہے، کلک کرنا ہے. دیکھیں اس صورت میں بھی یہی باکس کھل گیا ہے، یعنی اگر مین پیج پہ کلک کروں تب بھی آتا ہے، اور اگر یہاں اختیار و کتاب اس پر کلک کروں تب بھی یہ سامنے آ جاتا ہے، یہی باکس. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس باکس میں ہر چیز کا ہم مطالعہ کریں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں جی، یہ اوپر میں نے کلک کیا ہے مجموعات. مجموعات کا مطلب ہے یہ سارے مجموعے ہیں، یہ فولڈرز ہیں. کس کے؟ ان فولڈرز پر آپ دیکھیں عناوین لکھے ہیں، ہر فولڈر کا تفاسیر، علوم القرآن، علوم الحدیث، متون الحدیث، شروح الحدیث. ٹھیک ہے. یہ سارے وہ فولڈرز ہیں یا کیٹیگریز ہیں مکتبہ شاملہ کی، کہ علوم الحدیث کی اگر کتابیں ہیں، اگر آپ نے یہاں کلک کیا پلس کے نشان پر، تو علوم الحدیث کی جتنی کتابیں یہاں موجود ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ بھئی یہ کتابیں ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ بند کر دیتے ہیں. تو یہ سارے فولڈرز آپ عناوین کے ساتھ دیکھیں کہ ان فولڈرز میں سے جس فولڈر پر کلک کریں گے اس علم اور فن کی کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ کتابوں کے سامنے جو نمبرز ہیں، نمبرز کے بارے میں سمجھیں کہ یہ مصنف کی جو تاریخ وفات ہے یہ وہ سال لکھا گیا ہے. یعنی یہ جو نمبرز ہیں بریکٹ میں، یہ تمام جو آتھرز ہیں ان کی تاریخ وفات ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے سامنے یہ سارے مجموعے موجود ہیں فولڈرز. مثال کے طور پر آپ کو کوئی فولڈر، کسی فولڈر کی تلاش ہے، اور ظاہر ہے آپ نیچے نہیں جانا چاہتے، اوپر لکھ کر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے، آپ اوپر جائیں، اوپر جا کر مثال کے طور پر میں نے لکھا تاریخ. لیکن تاریخ لکھا تو فولڈر میرے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی فولڈر ہم نے تلاش کرنا ہے، پوری فہرست نیچے تک جا کر نہیں دیکھ سکتے، وقت کو بچانا ہے، تو مثال کے طور پر میں یہاں لکھ رہا ہوں فقہ مالکی لکھا ہے میں نے، تو آپ دیکھیں وہ فولڈر آپ سے ہمارے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر کی یہ بار کس مقصد سے دی گئی ہے کہ آپ ان تمام فولڈرز میں سے جس فولڈر کی تلاش میں ہے وہ اوپر لکھ کر فوری تلاش کر لیں. ٹھیک ہے. یہ اوپر کی بار. اچھا، اب جو نیچے بار ہے آپ دیکھیں، ایک بار یہ نیچے ہے، جو نیچے بار ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کتاب آپ نے تلاش کرنی ہے تو اس کا نام یہاں لکھیں. جب ہم کتاب تلاش کرنے لگتے ہیں تو ایک طریقہ تو بہت سادہ ہے نا، کہ ہم نے تفاسیر پر کلک کیا اور کہا کہ بھائی جی مجھے تفسیر مجاہد دیکھنی ہے، تفسیر ابن منذر پڑھنی ہے، تو آپ ڈائریکٹ جا رہے ہیں کہ بھئی میں نے فولڈر میں جا کے خود تلاش کرنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے فولڈر میں تلاش نہیں کرنا، کتاب کا نام میرے علم میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب مجھے یہیں سے ملے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نیچے نام لکھیں اس کتاب کا جو آپ کو مطلوب ہے. مثلا میں نے موطا مالک لکھا ہے نیچے. ٹھیک ہے. تو اب موطا مالک لکھنے کے بعد ہر وہ کتاب یا ہر وہ شرح جس میں موطا مالک کا لفظ اس کے ٹائٹل میں ہوگا، جیسے یہ شرح ہے، دیکھیں تنویر الحوالک شرح موطا مالک. ٹھیک ہے. تو موطا امام مالک کی شرح کے اندر یہ نام آ گیا موطا مالک. تو اب آپ کہتے ہیں جی مجھے شرح نہیں، موطا مالک خود کتاب چاہیے. تو آپ دوبارہ یہ دیکھیں لکھنے کے بعد جیسے ہی لکھا خود سے موطا مالک آیا. اب آپ یہاں دیکھیں یہ ہے بحث عن کتاب فی الکتب کلھا، تمام کتابوں میں، فولڈرز کی تمام کتابوں میں
آپ کتاب کو تلاش کر رہے ہیں اس سے دوبارہ کلک کریں تو دیکھیں اوپر موطا مالک آ گیا. آپ کہتے ہیں جی یہ والی مجھے نہیں چاہیے, دوسری چاہیے, عبد الباقی کی تحقیق. دوبارہ کلک کر لیں تو یہ آ گئی. ایک بار اور کلک کریں, جتنی مرتبہ کلک کریں گے جو کتاب بھی ایسی ہے جو موطا مالک ہے وہ آتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ دیر میں پتا چل جائے گا کہ بھئی 2, 4, 5, 6 قسم کی کتابیں ہیں, یہ شروحات ہیں جس میں موطا امام مالک ہے. جیسے ہی موطا پر کلک ہو رہا ہے, دیکھیں آپ جس کتاب پر بھی آپ کلک کریں گے موطا کی, نیچے کچھ معلومات ہے. یہاں یہ دیکھیں اس باکس میں کچھ آپ کو معلومات دکھائی دے رہی ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیں, اس میں کیا ہے, یعنی جس کتاب کو آپ کلک کر رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ یہ انفارمیشن ہے کہ مؤلف کون ہے, یہ کس کیٹیگری کی کتاب ہے, کس مجموعے کی کتاب ہے. دیکھیں متون الحدیث, یہ جس کیٹیگری کی ہے وہ متون الحدیث ہے. ٹھیک ہے, مؤلف کا نام بھی ہے, اس کی وفات بھی ہے, کہاں سے چھپی ہے, کتنی جلدیں ہیں, اور اس کی جو نمبرنگ ہے لکھا ہے ترقیم الکتاب موافق للمطبوع, یعنی جس طرح یہ چھاپا ہے, یہ جو ایڈیشن ہے جیسے وہ چھپی ہوئی ہے اسی طرح اس میں حدیث کی نمبرنگ دی گئی ہے اس چھاپے میں, اس ایڈیشن. ٹھیک ہے, تو جس کتاب پر کلک کر رہے ہیں اس کی کچھ معلومات ہمیں اس باکس میں دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں آپ مسند ابی داؤد الطیالسی, اس پر کلک کیا تو یہاں معلومات آ گئی. اب آپ کہتے ہیں جی یہ مجھے یہ والا باکس چاہیے ہی نہیں, یہ نہیں آنا چاہیے, اس وقت مجھے یہ درکار نہیں ہے. تو آپ دیکھیں دوسرا ایک یہاں آئیکن ہے, یہ اظہار یا اخفاء معلومات عن الکتاب. اس کو اگر ہم کلک کریں گے تو وہ معلومات دیکھیں غائب ہو گئی. میں مسند شافعی پر کلک کر رہا ہوں لیکن وہ معلومات نہیں آ رہی ہے. الجامع لابن وہب پہ کر رہا ہوں, کوئی معلومات نہیں ہے. امام ابو یوسف کی کتاب الآثار پر کر رہا ہوں, معلومات نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہاں سے اس کو ڈسیبل کر دیا ہے. اگر میں اس کو دوبارہ انیبل کروں, دیکھیں کتاب الآثار کی معلومات آ گئی ہیں. تو ہم چاہیں تو اس کو ڈسیبل کر سکتے ہیں, ہائیڈ کر سکتے ہیں ان معلومات کو کتابوں کی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب جو کتاب الآثار کی معلومات میں نے دیکھیں دوبارہ کھول دی ہیں. اب کھولنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اسی کتاب کی کچھ مزید بھی معلومات چاہیے مجھے. تو آپ دیکھیں برابر میں ہے بطاقۃ الکتاب, جس کتاب کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا کارڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, جس کتاب پر بھی جائیں گے اس کا کارڈ یہاں ہوگا. تو جیسے ہی کتاب الآثار پہ کلک کیا, اس کا کارڈ آپ کھول کر چاہتے ہیں کہ کچھ مصنف کے بارے میں, کتاب کے بارے میں اور اس ایڈیشن کے بارے میں اضافی اور بہتر معلومات مجھے فراہم کر دی جائے. یہ مختصر میرے لیے کافی نہیں ہے. تو بطاقۃ الکتاب پر کلک کیا تو یہ کیا ہے آپ کے سامنے, کتاب کی وہی معلومات بھی آ گئی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تھی. اور دیکھیں اوپر کیٹیگری بھی آ گئی ہے کہ یہ کتاب متون الحدیث کی وہی کیٹیگری سے ہے. جتنی بھی مجموعات فولڈرز آپ کے سامنے تھے اس میں سے اس کیٹیگری کی ہے. اس کے بعد انل کتاب میں کیا ہے کہ یہ کتاب کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ کس نام سے کیسے چھپی, مصنف سے اس کی نسبت کی کیا صورت ہے علم کی دنیا میں. تو آپ دیکھیں کتاب کے بارے میں معلومات ہیں, مؤلف کے ساتھ ساتھ کس کس نام سے کیسے چھپی ہے اور مؤلف کے ساتھ اس کا استناد اور اس کی نسبت علمی دنیا میں کس درجے میں ثابت ہے. یہ ساری دیکھیں کتاب کے بارے میں اضافی معلومات بطاقۃ الکتاب میں ملی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں مؤلف کے بارے میں کہ آپ اس کے رائٹر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ اس کا ایک مزید بھی آپ دیکھیں کہ اس کتاب سے الاعلام سے آپ کو یہ مزید معلومات بھی امام ابو یوسف کے بارے میں فراہم کر دی گئی. ٹھیک ہے, اچھا کسی بھی کتاب کے ساتھ اگر یہ لاک آپ کو دکھائی دے جو کہ یلو کلر میں آپ کے سامنے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکتبہ شاملہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے یا آفیشیل لانچ کرنے والے ہیں, یہ کتاب ان کی طرف سے آفیشیل کتاب کے طور پر مکتبے میں شامل کی گئی ہے. یہ اس ورژن میں یا اس لائبریری میں میں نے, آپ نے یا کسی دوسرے عالم نے, طالب علم نے جو شامل کر لیتے ہیں لوگ, ان کتابوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آفیشیل ویب سائٹ کی طرف سے داخل کی گئی ہے اس سافٹ ویئر میں. اگر ہم اس لاک کو کلک کریں گے تو یہی کتاب ان کی ویب سائٹ پر بھی ڈاؤن لوڈ کے لیے جس پیج پر موجود ہے ڈائریکٹ اس پیج پر ہمیں یہ لنک لے کر چلا جائے گا.
ٹھیک ہے, اس لاک کے بارے میں دیکھ لیں, یہ جگہ جگہ پر آئے گا. اچھا, یہ جو ایروز ہیں یہ عام طور پر یہ آپ کے کام میں نہیں آئیں گی. جب بھی کسی کتاب کا بطاقہ آپ کھولیں گے, کارڈ کھولیں گے, تو یہ ایروز بھی آپ کے سامنے آئیں گی. اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پوری لائبریری میں, پورے مکتبہ شاملہ میں یہ کتاب جہاں ہے, اس کے بعد کون سی کتاب ہے یا اس سے پہلے کون سی کتاب ہے, آپ ان کو سوئچ کرتے چلے جائیں. پورے مکتبہ شاملہ میں جو پہلی کتاب ہے وہ یہاں آپ کلک کریں گے, دیکھیں وہ پہلی کتاب آ جائے گی. پورے مکتبہ شاملہ میں جو سب سے آخری کتاب ہے اس کا بطاقہ, اس کا کارڈ کھلے گا. اگر آپ لیفٹ والی ایرو کو کلک کریں گے, دیکھیں یہ میں نے اس کو کلک کیا ہے, یہ بالکل آخری کتاب. تو اس کی عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی, اس کو آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلی چیز میں نے یہ عرض کی کہ مجموعات پہ ہم بات کر رہے تھے. یہ تمام مجموعات کا مطلب تمام فولڈرز ہیں, ان فولڈرز میں یہ کتابیں ہیں. جس کتاب کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس کا یہاں بطاقہ بھی آ جاتا ہے اور اس کی معلومات نیچے موجود ہے جس کو ہم ہائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے بہت سے اس طرح فولڈر اگر کھول لیے ہیں, بہت سی فولڈرز کو اس طرح ہم نے کھول دیا ہے, اور اب ہم چاہتے ہیں اس کو واپس اصلی حالت میں لے جائیں, یعنی واپس ہم ان تمام کتابوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو نیچے دیکھیں ایک بٹن ہے, یہ جو دیا ہے انہوں نے آئیکن, اس کو بالکل رائٹ کے باٹم پہ کارنر پر آپ دیکھیں, اس کو اگر کلک کروں گا تو فولڈرز واپس اپنی اصل شکل میں آ جائیں گے. یہ دیکھیں جیسے پہلے تھے اسی طرح آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ میں نے کھول لیا ہے, لیکن جب دوبارہ کلک کروں گا یہاں تو یہ تمام فولڈرز اپنی جگہ پر, تفاسیر والا بھی واپس بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کتابیں یہاں کھولیں گے اور وہ شجرہ کتابوں کا بہت لمبا کھل چکا ہے, آپ چاہتے ہیں اس کو دوبارہ سے زپ کر دیں اسی حالت میں, تو آپ یہاں صرف کلک کریں تو اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. اچھا, اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ مجموعات کے بعد دوسرا آپشن کیا ہے. دوسرا آپشن یہ تصفیہ ہے. تصفیہ اصل میں صفہ یصفی تصفیہ سے ہے, باب تفعیل ہے. اس کا مطلب اصل میں فلٹر کر کے دینا ہے, واضح اور متعین کر کے دینا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ موطا مالک یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم جو بھی لکھیں تو وہ بہت سی کتابیں دکھائی دے گا سافٹ ویئر اگر ہم مجموعات میں ہیں. لیکن تصفیہ میں اگر ہم آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں الفابیٹیکل آرڈر میں کتابیں مکتبہ شاملہ ہمیں دکھا سکتا ہے. اب جیسے کہ اگر ہم نے میم کو کلک کیا, حرف میم کو کلک کریں گے تو دیکھیں تمام کتابیں جو میم سے آ رہی ہیں, جن کا نام میم سے ہے, لام تعریف کا اعتبار نہیں ہے, میم سے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اس سافٹ ویئر میں, 1132. یہ تعداد اوپر لکھی ہوئی ہے. تو میم سے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں جی مجھے وہ کتابیں دکھائیں جو جیم سے جن کا نام ہے, تو آپ نے جیم کو کلک کیا تو اوپر آ گیا جی 224 کتابیں ہیں جن کا نام حرف جیم سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھنا چاہیں کہ آپ کی کتاب آپ کو معلوم ہے کہ الجامع ہے مثلا نام اور جیم سے شروع ہو رہا ہے, تو اس طرح آپ آ کر حرف کو کلک کریں, دال کو, اور دال سے اس کتاب کو دیکھ لیں. لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک مشکل کام ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ سب سے آسان اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ نیچے لکھیں. جی نیچے آپ دیکھیں یہ بار ہے, تصفیہ پہ اوپر کلک کیا ہوا ہے, تمام آپ کو الفابیٹس عربی کے حروف ہجا دکھائی دے رہے ہیں, اور کسی بھی حرف ہجا پر کلک کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس حرف سے شروع ہونے والی تمام کتابیں اور ان کی تعداد ہمیں مکتبہ شاملہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اب لیکن آپ کو چونکہ نام پتہ ہے تو مثال کے طور پر آپ کو کتاب چاہیے بدایت المجتہد. اگر آپ کو یہ کتاب مطلوب ہے تو آپ دیکھیں میں ابھی لکھ رہا ہوں, ابھی لکھنا مکمل بھی نہیں کیا ہے, تو کتاب ابھی میں نے مجتہد پورا نہیں لکھا, لیکن آپ دیکھیں کتاب ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, تو کتاب کا نام اگر ہم یہاں لکھیں گے تو اس نام سے
اس نام سے بدایت المجتہد کے نام سے ایک ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے, فوری آ جائے گی. اس میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو کلک کرنے پڑیں گے. اگر دیکھیں میں مجتہد کو مٹا دوں, صرف بدایہ ہے, مجتہد کو میں نے مٹا دیا ہے, صرف بدایہ لکھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جس کتاب کے نام میں کہیں بھی بدایہ آئے گا, پورے مکتبہ شاملہ کی وہ چند کتابیں دیکھیں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ 13 کتابیں ہیں جن کے عنوانات, جن کتابوں کے ٹائٹل میں بدایہ لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر میں یہیں لکھ لیتا ہوں صحیح البخاری. ٹھیک ہے جی, تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں صحیح البخاری آیا, چاہے شرح میں آیا چاہے اصل کتاب میں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیں ان سب میں صحیح البخاری کا الفاظ موجود ہے, اور یہ صرف صحیح البخاری ہے. اور یہاں بھی جیسے ہی میں کلک کروں گا تو نیچے معلومات کھل گئی ہیں. اس معلومات کو پھر میں اسی بٹن سے بند بھی کر سکتا ہوں, دوبارہ کھول بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اسی صحیح بخاری کا دیکھیں بطاقہ کھولنا ہے مجھے, برابر میں وہی آئیکن موجود ہے, میں نے بطاقہ کھول لیا ہے. اور بطاقہ میں آپ دیکھیں اسی چھاپے کے بارے میں جو کہ شامل ہے مکتبہ شاملہ میں, یہ ساری معلومات ہیں. کتاب کی مؤلف کی طرف نسبت اور اس کے نام اور کیسے چھپی, یہ ساری معلومات ہیں. دیکھیں عن الکتاب اور عن المؤلف, مؤلف کے بارے میں بھی معلومات اسی بطاقے میں موجود ہے. جب بھی آپ کے سامنے بطاقۃ الکتاب آئے گا تو ان تینوں میں سے بطاقۃ الکتاب کی معلومات آپ کو جہاں جہاں شاملہ نے فراہم کیے وہ آپ کو مل جائیں گی. یہ دیکھیں بائیں طرف جو اوپر لاک کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب ذرا دیکھیں دائیں طرف کیا ہے. دائیں طرف ایک سرخ نشان آ گیا ہے پی ڈی ایف فائل کا. جہاں جہاں آپ کو یہ پی ڈی ایف کا آئیکن دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کتاب, یہی ایڈیشن مکتبہ شاملہ نے اپنی ویب سائٹ پر اس کی پی ڈی ایف فائل بھی رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اسی شاملہ میں اسی کتاب کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ پیرالل دونوں کو کھول لیں. ٹھیک ہے, تو جس کی پی ڈی ایف اویلیبل ہے شاملہ ویب سائٹ پر, تو آپ دیکھیں اس کتاب کے ساتھ یہ ریڈ آئیکن آ جائے گا, اور اگر نہیں ہے پی ڈی ایف تو یہ ریڈ آئیکن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہاں نیچے ایک نئی چیز آ گئی ہے, ذرا اس کو دیکھیں. بخاری کا جب ہم نے کارڈ کھولا ہے صحیح بخاری کا, تو دیکھیں رائٹ کے نیچے رائٹ کے کارنر پر عرض کامل کا بٹن ہے. عرض کامل کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس وقت تو ہم نے کتاب نہیں کھولی, ہم صرف اس کی کارڈ, اس کے مؤلف, اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات لے رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایف ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو عرض کامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو پوری طرح شاملہ میں جس طرح کتاب کھلتی ہے پوری طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. تو اگر ہم اس کو عرض کامل دبائیں گے, اس سافٹ ویئر کو سیکھتے ہوئے 10 جگہ پر آپ کو عرض کامل کا یہی بٹن, اس آئیکن کو ذرا پہچان لیں, یہ کتاب کھلی ہوئی دکھائی ہے اس میں, تو یہی آئیکن بار بار آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی کتاب ابھی ہم نے کھولی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی چیز ہے یا تخریج کر دی ہے حدیث کی, تو آپ اس کتاب کو آپ پوری طرح کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تمام فہرست اور ابواب کے ساتھ, تو اس بٹن کو ہم نے دبانا ہے. تو ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں عرض کامل کا بٹن یا یہ آئیکن, اس کو کلک کرتا ہوں میں, پھر دیکھیں کہ صحیح بخاری کھلتی ہے اور کیسے کھلتی ہے. یہ دیکھیں میں نے عرض کامل کو کلک کیا ہے. تو عرض کامل کا یہ مطلب ہے جی کہ بخاری کا ہم نے صرف صحیح بخاری کا نام دیا, اس کا بطاقہ دیکھا, مؤلف کے بارے میں معلومات لے لی, پی ڈی ایف کے بارے میں دیکھ لیا, لاک دیکھا کہ بھئی یہ مکتبہ شاملہ کی آفیشیل کتاب ہے. اب ہم نے پوری طرح کھولا ہے جی, یہ اس کو کہتے ہیں عرض کامل. ٹھیک ہے, فل ویو آپ کو اب دے رہا ہے یہ مکتبہ شاملہ. کیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف پوری کتاب کے ابواب کی فہرست موجود ہے اور یہ کتاب کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ عرض کامل کے حوالے سے تھا. اب ہم پھر واپس پیچھے چلتے ہیں جہاں ہماری گفتگو جاری تھی. جی, تصفیہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ الفابیٹیکل آرڈر سے بھی تمام کتابیں اور ان کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہیں, اور اسی طرح نیچے کتاب کا نام لکھیں گے
تو بالکل بہت کم وقت میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کتاب کا اگر نام معلوم ہے تو یہاں آپ آ کر لکھ لیں، صحیح مسلم لکھیں، موطا مالک لکھیں، مسند طیالسی لکھیں، یا صرف جو بھی آپ کو مطلب پورا ٹائٹل نہیں بھی یاد، جو یاد ہے وہ آپ الفاظ لکھیں گے، وہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تصفیہ کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ مجموعات میں یہ تھا کہ سارے فولڈرز تھے، آپ نام لکھ کر ادھر سے تلاش کر رہے تھے، تمام مجموعات میں جا کر بھی دیکھ سکتے تھے۔ تصفیہ میں یہ کہ فلٹر کر کے، واضح کر کے، متعین کر کے، اور حروف تہجی کے لحاظ سے آپ کو کتابیں فراہم کر دی جاتی ہیں۔ اس میں تلاش کرنا کسی کتاب کو زیادہ آسان ہے۔ تیسری اور آخری چیز، اس باکس کے اندر آپ اوپر دیکھیں لیفٹ پر سابق لکھا ہے، اور سابق سے کیا مراد ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا آپ دیکھیں کہ کچھ کتابیں آئی ہیں سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کتابوں کو ابھی ریسنٹلی ہم نے یوز کیا ہے، اس کو کھولا ہے، عرض کامل پہ جا کے اس کو کھول لیا ہے، ابھی یا کل یا پرسوں یا ایک ہفتہ پہلے جو کتابیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں، کھولی ہیں، ان کتابوں کا ریکارڈ اپنے پاس شاملہ خود ہی رکھتا ہے آٹومیٹیکلی۔ تو جو کتاب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس باکس کو جیسے ہی کھولیں گے، آپ نے ایک ہفتے پہلے کتاب کھولی تھی، آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب یہاں موجود ہوگی، تو آپ بجائے مجموعات میں جانے کے، تصفیہ میں جانے کے، آپ سابق میں جائیں اور دیکھیں امام شافعی کی الام جو ہے وہ پہلے سے آپ کے سامنے ہے، جامع معمر بھی ہے، امام شافعی کی اختلاف الحدیث بھی ہے۔ یہ ساری کتابیں پہلے چونکہ استعمال میں آ چکی ہیں، تو اب اس کو میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ کھل جائے گی کتاب۔ ٹھیک ہے جی، یہ واضح ہے۔ تو یہ سابق میں یہ چیز ہے۔ اب اس میں جو پہلو ہے، یہ دیکھیں نیچے رائٹ کے کارنر پر نمبر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 50 یا 100 کتابوں کا ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں، 200 کتابوں کا جو پہلے آپ کھول چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں فہرست لمبی بنتی رہے لیکن کھلی ہوئی کتابیں مجھے بار بار تلاش نہ کرنی پڑے، تو اس کی آپ لمٹ بڑھا دیں۔ دیکھیں اس وقت 54 لکھا ہے، اگر میں اس کو مثال کے طور پر 100 پر لے جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ سابق کتابوں میں 100 تک کی بھی یہ محفوظ کرتا رہے گا، 100 کے بعد ظاہر پھر یہ محفوظ نہیں کرے گا۔ تو جن کتابوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ رہیں تو آپ جتنا چاہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو کتابیں سابق میں موجود ہیں، یعنی یہاں پہلے سے موجود ہے کہ میں موطا مالک بھی پڑھ چکا ہوں، کتاب الام بھی پڑھ چکا ہوں، اور تفسیر مجاہد بھی میں نے کھولی ہے، الناسخ والمنسوخ قاسم ابن سلام کی بھی میں نے کھولی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا ریکارڈ اس کو کلیئر کر دیا جائے، تو دیکھیں کہ یہاں یہ نیچے بٹن ہے آپ کے سامنے، یہ جتنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کو جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ سارا ریکارڈ آپ کلیئر کر لیں گے، یہ صاف ہو جائیں گی۔ جب چاہیں اس کو آپ کلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے ذریعے سے آپ ایک ایک بھی کر سکتے ہیں، ایک کو سلیکٹ کریں اور کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے، 2 کو سلیکٹ کریں، کلیئر کریں۔ لیکن اگر سب کو کرنا ہے تو یہ برش جو بنا ہے وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر میں الفتن کو کلک کیا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کراس کا نشان ہے، حذف الکتب المحددہ من القائمہ، اس پوری لسٹ میں سے جو سلیکٹڈ کتاب ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، تو میں کلک کر رہا ہوں، دیکھیں الفتن غائب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس یلو والے برش کو کلک کروں گا تو تمام ریکارڈ صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی ہے کہ جس کتاب کو کلک کریں گے، بطاقہ نہیں چاہیے تو اس کو بند کر دیں، چاہیے تو اس کو کھول دیں، اور وہی بطاقۃ الکتاب ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں کہ جو یہاں سے ہم چلے تھے کہ مین اس پر آپ انٹرفیس پر یا بیک گراؤنڈ پکچر پر شاملہ کی کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا، جس میں مجموعات بھی ہیں، تمام فولڈرز ہیں، اور تصفیہ کے ذریعے حروف ہجا سے لکھ کر بھی تلاش کر سکتے ہیں، اور پرانی کتاب جو پہلے مطالعہ ہو چکی ہوئی ہے وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جہاں تک یہ ایک آئیکن جو دکھائی دے رہا ہے، یہ شاملہ کی طرف سے اس وقت ڈسیبلڈ ہے، یہ آج کل کام نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ویسے یہ تھا کہ جو بھی ورژن آپ کے پاس ہے، اگر یہ آپ انٹرنیٹ پر ہیں
تو آپ کو اس سہولت سے اس کی ساری رپورٹس بنا کر وہ دے دیتا ہے کہ حروف ہجا کے لحاظ سے آپ کی کتابوں کی رپورٹ دے گا، یا کون کون سے فولڈر کی آپ کے پاس کتابیں ہیں اس کی ہے آپ کو پوری فہرست دے دے گا. تو اس طرح کی فہرستیں بنا کر دینے کی پہلے سہولت ہوا کرتی تھی. اس وقت یہ فیچر اس کا کام نہیں کر رہا ہے. اس طرح 2-4 اور بھی چیزیں میں آگے بتاؤں گا کہ جو اس وقت ڈسیبلڈ ہیں وہ اس وقت ورکنگ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی جو چیزیں ہیں اس میں کیا ہے جی. یہاں کلک کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اور پہلے آئیکن کو بھی ہم نے سیکھ لیا ہے، یہ بھی سیم ہے. یہ دونوں طریقے کتاب تک رسائی کے طریقے تھے. اب ہم کہتے ہیں جی کوئی کتاب، مثال کے طور پر متون الحدیث میں ہم گئے، یہی موطا امام مالک مثال کے طور پر ڈبل کلک کیا، ہم نے ڈبل کلک کیا. بلکہ ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور جتنے بھی فولڈر آپ کے سامنے ہیں، ان فولڈرز میں سے جس کتاب پر آپ کلک کریں گے، مثال کے طور پر اس کتاب کو آپ نے کلک کیا، نیچے آپ کو معلومات مل گئی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام جا کر لکھنا نہ پڑے، اسی کتاب کا نام آپ کو چاہیے اور جا کر ورڈ فائل میں پیسٹ کرنا ہے. تو آپ اس کو رائٹ کلک کر دیں، بس رائٹ کلک کریں، اور پہلا جو ہے نسخ المحدد یعنی جو سلیکٹڈ بک ہے اس کو کاپی کرنا ہے، یعنی اس ٹائٹل کو کاپی کرنا ہے. آپ اس کو نسخ المحدد پر کلک کریں اور اپنی ورڈ فائل میں جا کر جب پیسٹ کریں گے تو یہ پورا نام، اس کتاب کا نام یا اس کتاب کا نام، جس کتاب کا بھی چاہیں وہ وہاں جا کر پیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ علوم القرآن ہے، یہ علوم القرآن کا فولڈر ہے، اس فولڈر کی ساری کتابیں جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ 500 کتابیں ہیں، مجھے ان تمام ٹائٹلز کے نام جا کر پیسٹ کرنے ہیں، میں اس کو ٹائپ نہیں کر سکتا. تو آپ رائٹ کلک کریں علوم القرآن پر اور نسخ المجموعات کلھا. ٹھیک ہے. تو یہ پورے مجموعے کی یعنی پورے فولڈر کی تمام کتابوں کے جو نام ہیں بالترتیب جیسے وہاں ہیں، آپ کی ورڈ فائل میں جا کر جیسے ہی آپ کنٹرول وی دبائیں گے تو وہاں جا کر یہ پیسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی قیمتی فیچر ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ پہلے سے آپ پہلا جو آپشن ہے اس میں آپ صرف کتاب کا سلیکٹڈ کتاب کا نام جا کر پیسٹ کریں گے، اور دوسرے پر آپ نے جیسے ہی یہ کاپی دبائی، یہ کاپی کا اصل میں وہ ہے بٹن ہے، تو کاپی دبایا تو اس فولڈر کی ساری کتابیں، مثلا میں اس کتاب پر مثال کے طور پر الناسخ والمنسوخ پر کلک کر رہا ہوں، اور رائٹ کلک کر کے میں نے یہ نسخ المجموعہ کلھا اگر کلک کیا ہے تو اس فولڈر کی ساری کتابوں کے نام اس فائل میں جا کر میں بآسانی ایک ہی کلک پر پیسٹ کر سکتا ہوں. یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد وہی ہے بطاقۃ الکتاب، یعنی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. عرض کامل پوری کتاب کھول کر دے دے گا. غرفۃ التحکم یہ اصل میں کنٹرول پینل ہے، اس کتاب کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیٹنگز آپ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ آگے ہم جا کے ویسے بھی پڑھیں گے، اس وقت یہ موقع نہیں ہے اس کو سکھانے کا، اس کو آپ چھوڑ دیں. اسی طرح اور چیزیں ہیں جی. آخر میں بحث فی الکتاب یعنی کتاب کے اندر چیزیں آپ نے کچھ تلاش کرنی ہے، وہ بھی آگے سیکھیں گے. یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. آخری آپشن اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کو، یہی الناسخ والمنسوخ کو آپ شاملہ سے باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس تصدیر کا آپشن ہے، یہ آگے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہی کتاب آفیشیل ویب سائٹ پر جہاں اسی فائل میں موجود ہے، یہ اس کا گویا کہ لنک ہے، ڈائریکٹ یہاں سے کلک کریں گے تو موقع البرنامج یعنی اس سافٹ ویئر کی جو آفیشیل ویب سائٹ پر جہاں یہ کتاب موجود ہے وہاں آپ کو لے جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جی مکمل. اب میں آ رہا ہوں اس پر کہ کوئی کتاب ہم کھول لیتے ہیں، مثال کے طور پر تفسیر تبری ہم نے کھولی ہے. تفسیر تبری ہم نے کھول لی ہے تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عرض کامل ہے. کیوں کہ آپ کے سامنے کتاب پوری طرح کھلی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے اس کے ابواب بھی آ رہے ہیں، فہرست بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آج کے سیشن میں چونکہ نماز کا اور وہ جو وقفہ ہوا ہے تھوڑی تاخیر ہوئی تھی، تو سوال جواب کا سیشن بھی ذرا سا تاخیر سے شروع کریں گے. آخری 15 منٹ انشاءاللہ سوال جواب کے ہم رکھیں گے.
تو اس کو میں اس وقت جاری رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو فہرست ہے دائیں طرف آپ کے سامنے تمام ابواب آ رہے ہیں تفسیر تبری کے. ٹھیک ہے، یہ کتاب پوری طرح عرض کامل میں کھلی ہوئی ہے. دیکھیں یہ عرض کامل کا بٹن بھی ہے، لیکن یہ چونکہ ابھی کتاب کھلی ہے تو اس وقت اس کا کوئی کام نہیں. اس کے برابر میں جو تیسرا آئیکن ہے یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اس لیے ہے کہ جو دائیں طرف ہمیں فہرست دکھائی دے رہی ہے، ابواب دکھائی دے رہے ہیں کتاب کے، اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھپا دیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلوبہ پیج تک، آیت تک، تفسیر تک پہنچ چکے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو فہرست ہے نا اس کو بند کر دیا جائے. میں فل ویو میں، فل اسکرین میں تفسیر تبری کو پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کلک کر لیں. اظہار الشجرہ یا اخفاء الشجرہ کا مطلب یہ ہے فہرست ابواب آپ بند کر رہے ہیں. یہ دیکھیں بند ہو گئی. اچھا دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی اور باب میں جانا ہے، دوبارہ کلک کر دیں تو یہ وہ تمام ابواب آپ کے سامنے دوبارہ آ جائیں گے. تو تیسرا آئیکن ہم سمجھ رہے ہیں، پہلا اختیار و کتاب تھا، دوسرا عرض کامل تھا، اور تیسرا ہے جی اظہار الشجرہ یا اخفاء الشجرہ. اس وقت شجرہ یعنی فہرست ابواب ہمارے سامنے ہے تو اخفاء ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ چھپ گیا ہے، اور دوبارہ کلک کروں گا تو تمام ابواب، تمام ہیڈنگز، تمام عنوانات کتاب کے تفسیر کے ہمارے سامنے پھر آ گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی، چوتھا آئیکن. چوتھا جو آئیکن ہے اس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں، آپ دیکھیں اس پر نام کیا آ رہا ہے. جیسے ہی قریب میں آپ ایرو لے جائیں گے تو اظہار التعلیق یا اخفاء التعلیق کا عنوان لکھا ہوا آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے نا، اس کتاب پر آپ جس صفحے کا مطالعہ کر رہے ہیں اپنے ذاتی نوٹس محفوظ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی صفحے پر اپنے ذاتی نوٹس لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چوتھے آئیکن کو، اظہار التعلیق کو کلک کریں. آپ دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے. دیکھیں میں نے کلک کیا ہے تو نیچے ایک حاشیہ یا ایک باکس کھل گیا ہے جس میں نوٹس لکھے جا سکتے ہیں. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا باکس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے دوبارہ کلک کروں گا تو بند ہو جائے گا. اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی نوٹس لکھوں اسی صفحے پر، میں اس کو کلک کروں گا اور یہاں اسی باکس میں میں جو چاہوں نوٹس اپنے لکھ سکتا ہوں. جیسے ہی میں نوٹ لکھوں گا، کچھ بھی لکھیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی یادداشت کے لیے یا آئندہ مطالعے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کچھ بھی لکھا، نوٹس اسی صفحے پر اب آپ نے محفوظ کرنے ہیں. تو کیا ہے جو کچھ لکھا ہے یہاں آئے نیچے، جو آپ دیکھیں سیو کا ایک آپ کو آئیکن دکھائی دے رہا ہے نیچے، اس کو جیسے ہی سیو دبائیں گے تو یہ الحمدللہ لکھا ہوا اس پیج پر یہ سیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر میں دوبارہ بھی آتا ہوں اسی جگہ پر، کتاب کو اگر مجھے بند کرنا ہے، واپس آؤں گا اسی پیج پر، یہ نوٹس موجود رہیں گے. ٹھیک ہے، چاہے اس پہ جو بھی کچھ لکھا ہے میں نے. یہ جیسے میں کتاب کو دیکھیں، جب بھی کوئی کتاب کھلی ہے اوپر جو رائٹ پہ کراس کا نشان ہے اس کو آپ نے کلک کبھی نہیں کرنا ہے. صرف جب مکتبہ شاملہ کام کر کے بند کرنا ہے تو اوپر والے رائٹ کارنر کے کراس کو کلک کریں گے. اس کے بعد جو نیچے سیکنڈ کراس ہے نا، اصل میں اس کو کلک کرنا ہے. اس کو کلک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اس وقت آپ نے کھول رکھی ہے یا جو فیچر کھول رکھا ہے وہ بند ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کو کلک کر رہا ہوں، تفسیر تبری بند ہو گئی ہے. میں دوبارہ جا رہا ہوں، تفسیر تبری پہ دوبارہ ڈبل کلک کر رہا ہوں. جیسے ہی ڈبل کلک کروں گا، وہ کتاب چونکہ پہلے ہی صفحے پر میں نے اپنے کچھ نوٹس لکھے تھے اور اس کو یہاں سے سیو بھی کیا تھا، آپ دیکھیں وہ نوٹ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نوٹ موجود ہے. اگر میں چاہوں کہ اس نوٹ کو مٹا دوں تو یہ دیکھیں اسی سیو کے برابر میں کراس کا ایک نشان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نوٹ آپ نے لکھا ہے اس صفحے پر وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. جیسے ہی کلک کروں گا
تو سافٹ ویئر ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس نوٹ کو ختم کر دیا جائے، ریموو کر دیا جائے. آپ یس کریں گے، نوٹ چلا گیا جی، نوٹ ریموو ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں اس کو بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں. دوبارہ جو چاہے نوٹ آپ یہاں لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. نوٹ لکھنے کا، سیو کرنے کا اور ساتھ ہی اسی پیج پر رہتے ہوئے اس کو مٹانے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ نوٹ لکھا ہے دوسرا، پھر اس کو یہاں سے میں نے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس کو یس کیا اور یہ نوٹ ڈیلیٹ ہو گیا. اگر کسی بھی کتاب پر میں نے مختلف صفحات پر کچھ نوٹس لکھے ہیں، مختلف جلدوں میں نوٹس لکھے ہیں، اب میں چاہتا ہوں اس کتاب میں سے اپنے تمام نوٹس مٹا دوں، تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ نوٹس جیسے ہی ہم لکھتے ہیں اس کے بعد سیو کر لیتے ہیں. تو یہ جو تیسرا بٹن ہے، تیسرا جو آپ کو اریزر دکھائی دے رہا ہے، اس اریزر پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو وہ یہ پوچھ رہا ہے هل تريد بالتأكيد حذف جميع تعلیقات هذا الكتاب. اس کتاب میں جتنے بھی نوٹس آپ نے لکھے ہیں، جن صفحات پر بھی لکھے ہیں، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. تو آپ جیسے یس کریں گے، اس کتاب میں آپ نے جتنے بھی نوٹس اپنے ذاتی لکھے ہیں وہ سب کے سب ریموو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہو گئی ہے. اس کو ذرا سا دوبارہ دیکھ لیں. یہ چوتھا آئیکن ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں. یہاں سے ہم آئے ہیں. تعلیق کا مطلب نوٹ ہے، نوٹ لکھنا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ہم کلک کریں گے جس صفحے پر کھڑے ہیں، نوٹ باکس حاشیے میں ہمیں دکھائی دے گا، اس میں ہم لکھیں گے بھی اور یہاں سے سیو بھی کر لیں گے. اور جب چاہیں اسی صفحے کو کھول کر یہ سیکنڈ والے کراس کے بٹن سے اس کو ریموو بھی کریں گے، اور کسی بھی کتاب میں لکھے ہوئے تمام نوٹس کو ریموو کرنے کے لیے اریزر والے اس تیسرے آئیکن کو کلک کریں گے اور آگے جا کر یس کریں گے تو تمام نوٹس صاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کو میں بند کر رہا ہوں. ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو تفسیر تبری آپ کے سامنے ہے، اس میں دیکھیں نیچے نمبر آ رہے ہیں، نمبر لکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جلد ہے. پہلا جو باکس ہے جس میں ایک لکھا ہے، یہ فرسٹ والیوم ہے، پہلا جز ہے. ٹھیک ہے، الجزء الاول للکتاب. اچھا، دوسرا جو نمبر 5 ہے، یہ نمبر 5 اس بک میں، اس چھاپی ہوئی بک میں، یہ اس صفحے کا نمبر ہے جو صفحہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ چاہتے ہیں اس صفحے سے آگے بڑھنا ہے، سیکنڈ پیج پہ جانا ہے. تو مکتبہ شاملہ میں ایم ایس ورڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اسکرول کرتے چلے جائیں، یا پی ڈی ایف کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ اوپر دیکھیں 4 ایرو کیز دکھائی دے رہی ہیں بلیک میں. آپ اگر ایک صفحہ آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں درمیان میں جو دونوں کیز ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، ایک صفحہ آگے جانا چاہتے ہیں تو لیفٹ والی کی پر تالی لکھا ہے نیکسٹ، تو ایک آپ کلک کریں گے تو یہ کیا ہے، یہ آگے بڑھے گا، چھٹے پیج پر چلا گیا. 5 کے بجائے نیچے 6 آ گیا ہے. ایک اور پیج کلک کریں، دیکھیں ایک ایک کر کے پیج آپ مطالعہ کرتے ہوئے ایک ایک پیج آپ کو آگے جانا ہے، اور اگر پیچھے جانا ہے تو سنگل کلک پر آپ پھر واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو برابر میں رائٹ پر اور لیفٹ پر یہ ایروز ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس مقصد سے دی گئی ہیں؟ اس کو سمجھ لیں کہ اگر رائٹ والی ایرو، فرسٹ رائٹ والی ایرو اگر کلک کرتا ہوں تو اس آئیکن سے میں وہی بگننگ آف دا بک پر چلا جاؤں گا. یہ دیکھیں میں اس کو کلک کر رہا ہوں، اس وقت 10واں پیج ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی کلک کروں گا کتاب کے آغاز پر، پہلے صفحے پر، یعنی جہاں سے اس میں دیا ہوا ہے اس صفحے پر پہنچ گیا. اگر میں نے کتاب کا بالکل آخری صفحے پر جانا ہے تو جو چوتھی ایرو ہے، لیفٹ والی جو ایرو کی ہے، آپ دیکھیں اس کو میں کلک کروں گا، بالکل کتاب کے آخر میں کیسے چلا گیا ہوں. آپ نیچے دیکھیں 24ویں جلد ہے جی، یعنی پہلے میں پہلی جلد پر تھا، اب کیا لکھا ہے 24ویں جلد میں 711 نمبر صفحے پر یہی کتاب کا آخری صفحہ ہے، میں وہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. کتاب کے آغاز میں جانا ہے تو رائٹ والی ایرو، پورے شاملہ میں یہی قاعدہ ہے. جو کتاب آپ نے کھولی ہے، اگر آپ کے اول کتاب میں جانا ہے تو رائٹ، اور بالکل آخری صفحے پہ جانا ہے تو بائیں جانب والی جو آخری ایرو کی ہے اس کو کلک کریں، بالکل آخر پہ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک ایک صفحہ آگے اور پیچھے جانا ہے
تو درمیان والی ایرو کیز کو یوز کرتے چلے جائیں، یوز کرتے چلے جائیں۔ ایک اور چیز نیچے جب نمبر لکھے ہیں آپ دیکھیں، آپ کو اگر صفحہ نمبر اور جلد نمبر معلوم ہے اور آپ چاہتے ہیں براہ راست آپ وہاں چلے جائیں، تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 50 پہ جانا ہے، تو نیچے اس باکس کو دیکھیں کہ میں 5 لکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، والیوم کی جگہ پہ 1 کی جگہ پہ 5 لکھا ہے اور 9 کی جگہ پر میں نے 50 لکھا ہے، 50، اور پھر کیا کرنا ہے، یا انٹر کرنا ہے اور یا یہ بٹن ہے جی اس کو کلک کریں گے، جیسے ہی کلک کیا 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 50 تفسیر تبری میں یہاں پہنچ گیا۔ اب میں کہتا ہوں 10ویں جلد میں مجھے صفحہ نمبر 300 پہ جانا ہے، میں نے 10ویں جلد بھی لکھا ہے، اب صفحہ 300 بھی لکھا ہے، انٹر بھی کر سکتا ہوں اور اس کو کلک بھی کر سکتا ہوں، ادھر کلک کیا 10ویں جلد میں صفحہ نمبر 300 پر تفسیر تبری میں پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اگلا باکس ہے یہ خالی کیوں ہے؟ یہ خالی اس لیے ہے کہ یہ کتاب تفسیر کی کتاب ہے۔ اگر حدیث کی کتاب ہوتی یا رجال کی کتاب ہوتی جس میں راوی کا نمبر ہے یا حدیث کا نمبر ہے تو اس جگہ پر وہ نمبر ہوتا ہے، اس جگہ پر وہ نمبر ہوگا۔ آگے ہم وہ چیزیں بھی سیکھ لیں گے کہ آپ کو حدیث کا نمبر معلوم ہے، آپ نے موطا امام مالک کھولی اور یہاں اس باکس میں آ کے حدیث کا نمبر لکھا اور یہاں کلک کیا، ڈائریکٹ چلے گئے۔ آپ کو حافظ ابن حجر کی کتاب تقریب التہذیب میں راوی کا نمبر معلوم ہے اور تقریب التہذیب آپ نے کھول لی ہے یا تہذیب الکمال مزی کی کھول لی ہے، تو آپ اسی باکس میں آئیں اور اس راوی کا نمبر جو آپ کو معلوم ہے کتاب میں وہ لکھیں اور اس کو کلک کریں، وہ براہ راست آپ کو تقریب میں یا تہذیب میں اسی راوی کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو سرچ کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف نمبر لکھ کر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ یہ تفسیر کھلی ہوئی ہے تو تفسیر میں چونکہ اوپر آیات بھی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اوپر آیات ہیں اور نیچے امام تبری کی شرح و وضاحت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت آیات درکار نہیں ہے، میں مطلوبہ پیج پر موجود ہوں اور مجھے صرف امام تبری کی تفسیر ہی دیکھنی ہے، تو نیچے آپ دیکھیں ایک بٹن ہے اخفاء الآیات، ایک چیک باکس ہے جس کو اگر میں چیک لگاؤں گا، اخفاء الآیات کا مطلب ہے کہ آیات ہائیڈ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، یہاں غور سے دیکھیے گا کہ اخفاء الآیات پر میں چیک لگا رہا ہوں، جیسے ہی میں نے چیک لگایا آیات اوپر سے غائب ہو گئی ہیں، اب ہم آیات کو نہیں دیکھ سکتے، اور دوبارہ سے اگر کھولنا ہے تو دوبارہ کھول بھی سکتا ہوں، جیسے ہی ان چیک کروں گا آیات آ جائیں گی۔ اگر میں نے اخفاء الآیات کو چیک لگایا ہے تو چیک لگانے کے بعد آپ دیکھیں میں جیسے ایک ایک صفحہ آگے بڑھوں گا تو صرف تفسیر دکھائی دے گی، یہ دیکھیں صرف تفسیر ہے جی۔ آیات جو اوپر لکھی ہوتی ہیں تفسیر میں، جو متن ہوتا ہے، قرآنی نصوص ہوتی ہیں جن کی تفسیر کی جا رہی ہے، ان کو ہم نے غائب کر دیا ہے۔ دوبارہ میں اخفاء الآیات کو ان چیک کروں گا، دیکھیں تو اس کے بعد پھر آیات آ گئی ہیں۔ اب جیسے ہی میں آگے بڑھ رہا ہوں آیتیں اوپر لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، انہی آیتوں کی تفسیر چل رہی ہے اور نیچے تفسیر ہے، اوپر آیات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے، یہ دیکھیں آیات بھی ہیں۔ اب اس کی آپ آخری چیز دیکھ لیں، اخفاء التشکیل، یہ نیچے ایک آپشن ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس تفسیر کو لکھتے ہوئے یا متن میں جو آپ کو اعراب یا تشکیل دکھائی دے رہی ہے حروف پر، اس تشکیل کو آپ مٹانا چاہتے ہیں، بغیر تشکیل کے عبارت چاہیے، آپ زبر زیر پیش شد کوئی شدہ کوئی چیز نہیں چاہیے، تو اس اخفاء التشکیل پہ میں چیک لگاؤں گا، آپ دیکھیں آیات کی جتنی تشکیل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، کوئی اعراب عامر حرکات بھائی کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اخفاء الآیات کے چیک لگانے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جیسے ہی میں اس کو چیک لگاتا ہوں تو کتاب میں سے تمام اعراب اور تشکیل ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی ان چیک کروں گا تو تمام زبر زیر پیش کے ساتھ میں کتاب کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو یہ چند آج چیزیں تھیں جن کو ہم نے سیکھا ہے جی، یہ کتاب کو سلیکٹ کرنا اور پوری کتاب کو کھولنا، ابواب کو سائڈ سے بند کرنا کھولنا،
اور کتاب پر تعلیق لکھنا، اس کو مٹانا، یہ سارے آپشنز آج ہم نے دیکھ لیے ہیں اور بہت سی تفصیلات اور بھی دیکھی ہیں. انشاءاللہ اس پر کل پھر گفتگو یہیں سے جاری رہے گی اور آگے ہم بڑھیں گے، اور اہم چیزیں اور بھی ہیں جن کو ہم بالترتیب انشاءاللہ سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے. اس وقت جو اب باقی وقت ہے جو کہ ہم نے محدود کیا تھا اس وقفے کی وجہ سے نماز کے اور میری تاخیر کی وجہ سے، جس پر میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، اب انشاءاللہ سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں آج کے سیشن سے متعلق. جی رضوان علی صاحب کا سوال ہے. رضوان صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب رضوان صاحب. عامر بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائپ کر کے 2 لنکس بھیجے تھے کہ جہاں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں چیٹ کے اندر. تو جی مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ورژن ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے، تو یہ وہی پرانا والا ورژن ہے جو ابھی اپڈیٹڈ نہیں ہوا ہے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے کتنی جی بی وہاں سے ہم اس کو ٹوٹلی ڈاؤن لوڈ کریں؟ کیونکہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صرف سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اور اس میں بکس ہم اپنے حساب سے پھر ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک سر چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سامنے ساری کتابیں آ رہی ہیں تو ان کے سامنے بریکٹ کے اندر کچھ نمبرنگ ہوئی ہے 224، یہ کیا سنہ ہجری ہے جس کے اندر لکھی گئی ہیں یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی فولڈرز جو ہم کھولتے ہیں جی یہ ہمارے سامنے ہیں، دیکھیں ان مجموعات میں جہاں جہاں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے بریکٹ میں، اس کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ مصنف کی جو سن وفات ہے، وفات کی جو سال ہے وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کو بریکٹ میں یہ نمبرنگ دکھائی دے رہی ہے، اصل میں یہ گویا کہ آپ دیکھیں امام مالک کی جو تاریخ وفات ہے وہ 179 ہجری کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں. جہاں تک میں نے 2 لنک سب پارٹیسپینٹس کو بھیجے ہیں چیٹ باکس میں، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں جی. ایک اس میں ہے باحثین.com کی ویب سائٹ کا ہے ورژن، اس میں جو ہے یوں سمجھے کہ 4 جی بی کا وہ آپ کو فائل ہے جو اپنے ہاں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. وہ زپ فائل ہوگی، اس کو آپ انزپ کریں اور جہاں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو رکھیں، سی میں، ڈی میں، جس ڈرائیو میں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. انزپ کرنے کے بعد جہاں آپ اس کو اسی نام سے جیسے کہ وہاں ہے رکھیں، اور اگر سیٹ اپ کی فائل وہاں موجود ہے تو اس کا سیٹ اپ چلائیں، اور اس کے بعد آپ اس کو مکتبہ شاملہ کے آئیکن کو کلک کریں. ڈبل کلک کریں گے یا آٹومیٹیکلی بھی وہ رن کر جائے گا. اگر ڈیسک ٹاپ پہ آئیکن نہیں آیا تو وہیں سے آپ اسی فولڈر میں جا کر جو اس کا آئیکن ہے اس پر رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ جو باحثین.com والا 4 جی بی کا ہے یہ اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو چوتھا ورژن چل رہا ہے اس پر تو ہم بات نہیں کر رہے، وہ ابھی لانچ کیا ہے، وہ اس میں بہت سے فیچر نہیں ہے، وہ کافی ناقص بھی ہے. تو اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے، لیکن اس میں کتابیں 6000 سم تھنگ ہیں، یعنی جس کو بہت زیادہ وسیع مکتبہ شاملہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ کافی ہے. 4 جی بی والی یہ فائل جب آپ اس کو انزپ کریں گے ظاہر ہے وہ ذرا بڑھ جائے گی، اس کی جو سائز ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جو دوسرا میں نے لنک شیئر کیا ہے جس کا نام ہے الشاملہ الذہبیہ، گولڈن شاملہ، وہ اصل میں اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے، لیکن اس میں کم و بیش 30,000 کتابوں کا مجموعہ ہے. بالکل ہو بہو یہی ہے، یہی فیچر ہے، ساری خوبیاں یہی ہے، فرق صرف کتابوں کی تعداد کا ہے. تو اگر کسی کو بہت زیادہ کتابیں ہر علم و فن میں چاہیے تو وہ یہ الشاملہ الذہبیہ جو 16 جی بی اور سم تھنگ کچھ ہوگا غالباً یہ فائل، تو 16 جی بی آپ اس کو کسی طرح اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انزپ کریں. اس میں بھی اگر سیٹ اپ کی فائل ہے تو چلائیں، اگر فائل نہ ہو سیٹ اپ کی تو اس کا مطلب یہ کہ براہ راست جو شاملہ کا آئیکن ہوگا اسی سے وہ رن کر جائے گا، اس کو سیٹ اپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے دونوں آپشن رکھے ہیں، جس میں زیادہ دلچسپی ہے، اگر چھوٹا سافٹ ویئر رکھنا ہے، بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ باحثین.com والا لے لے. اگر کسی کو بہت وسیع لائبریری درکار ہے تو وہ الشاملہ الذہبیہ کا 16-17 جی بی والا فائل ڈاؤن لوڈ کرے، جس کو انزپ کرنے کے بعد کم و بیش 57 جی بی وہ جگہ آپ کی لے لے گا ہارڈ ڈسک. یہ دونوں سوالوں کے جواب ہوگا. السلام علیکم جی، پوچھنا وعلیکم السلام.
پوچھنا لوگ تھا میں سماعت فرسٹ ٹائم اس کو یوز کر رہے ہیں, اس میں اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے پورے سافٹ ویئر میں؟ جی یہ سارا سافٹ ویئر اصل میں عربی میں ہے, اس کے اندر کوئی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے, اور اردو زبان کی کوئی اس کے ساتھ یہ کمپیٹیبل بھی نہیں ہے, اور اس کا کوئی ایسا ورژن نہیں پایا جاتا مکتبہ شاملہ کا کہ جو اردو زبان میں ہو یا جس میں اردو ٹرانسلیشن کر دی گئی ہو. یہ البتہ ہے کہ اس کا ایک محدود ورژن اسی میں عربی میں ہی موبائل پر بھی گوگل پلے سٹور پر یا ایپل کے ایپ سٹور پر وہ دستیاب ہے, لیکن وہ اتنا وسیع لائبریری نہیں ہے, اتنی وسیع نہیں ہے, اس میں محدود کتابیں ہیں, فیچرز بھی محدود ہیں. اردو کا کوئی ورژن مکتبہ شاملہ کا اپنا کوئی نہیں ہے. جی عامر بھائی, یہ مکتبہ شاملہ میں کیا ساری کتابیں عربی میں ہی ہیں, اردو انگریزی میں ہے یا نہیں؟ اس کے بعض ایسے ورژنز ہیں جو انگریزی میں بھی غالباً کتابیں شامل ہوئی ہیں, لیکن جو آفیشیل ورژن ہے اس میں کوئی دوسری زبان کی کتاب موجود نہیں ہے. جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ لوگوں نے آفیشیل ورژن جو کہ 6000 سم تھنگ کتابوں کا ہے, اس کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے کسی میں 10,000, کسی میں 15,000, کسی نے 30,000, کسی نے اس سے بھی زیادہ کتابیں اس کے اندر اپلوڈ کر دی ہیں, شامل کر دی ہیں, اس کی PDF بھی ڈال دی ہیں. ان لوگوں نے بہت سے ورژنز میں اپنے ذاتی ورژنز میں وہ ڈال دی ہیں, انگریزی کی کتابیں بھی ڈالی ہیں. وہ میرے پاس ایک سافٹ ویئر کا اسی کا ورژن ہے, اس میں انگریزی کی کتابیں بھی ہیں, لیکن جو آفیشیل ہے اس میں نہیں ہے. لیکن اردو کی نہیں ہے, کسی نے نہیں ڈالی. اردو کی نہیں ہے, اردو کی نہیں ہے کوئی نہیں. ٹھیک. رضوان حیدر صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر بھائی, بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ساری وضاحت فرمائی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جتنے اس میں کتابیں موجود ہیں, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے بارے میں, مطلب کوئی کتاب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو اوریجنل طباعت تھی اس میں اور اس میں کوئی کہیں فرق بھی ہے یا بالکل سیم ہے؟ یہ شکریہ. دیکھیں جی, مثال کے طور پر تفسیر تبری ہمارے سامنے یہ فل ویو میں ہے, عرض کامل میں ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ہم اس کے یہاں بھی دیکھیں, بطاقۃ الکتاب کا ایک آپ کو آئیکن دکھائی دے رہا ہے, یہ سفید والا, اس کو جیسے ہی کلک کرتے ہیں بطاقۃ الکتاب لکھا آتا ہے. جیسے ہم میں کھولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر میں تفسیر تبری تو دسیوں کیا مطلب سینکڑوں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہوں گی, مختلف ملکوں سے, مختلف مکتبات سے. تو جو ایڈیشن اس کتاب کا یہاں جو ہم نے کھول رکھی ہے, ہو سکتا ہے 2, 3, 4 قسم کے اور بھی ایڈیشن مکتبہ شاملہ میں تفسیر تبری کے ہوں. جو بھی آپ نے کھولی ہوگی اس کا بطاقہ جیسے ہی کھولیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی یہاں معلومات ہیں. یہ معلومات ہیں کہ یہ کتاب, یہ اس پر تحقیق کس نے لکھی ہے, جو ایڈیشن یہاں شامل کیا اس کا نام ہے محقق کا, جہاں سے شامل ہوئی ہے وہ بھی ہے, جہاں سے شائع ہوئی ہے ناشر کا نام بھی ہے, جس سال میں شائع ہوئی ہے وہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر جو نمبرنگ ہے, جو دیکھیں دائیں طرف آپ کو روایتوں کی نمبرنگ آ رہی ہے, تو وہ نمبرنگ بھی بتایا کہ جو کتاب چھپی ہے نا, موافق للمطبوع, چھپی ہوئی کتاب جو یہ ایڈیشن ہے ہو بہو وہی نمبرنگ اس میں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو کتاب کے حوالے سے ساری معلومات میں عرض کر چکا ہوں کہ بطاقۃ الکتاب جب بھی آپ کھولیں گے تو یہ معلومات ہے. اسی کتاب کے بارے میں تفصیلی اگر معلومات اور بھی ہوئی تو اس ٹیب میں بھی ہے, اور مؤلف کے بارے میں معلومات یہاں بھی ہے. تو یہ کتابیں شاملہ میں جو ہے اس کا پورا ریفرنس, جو بھی انہوں نے ایڈیشن جہاں سے جس ملک سے چھاپا ہوا لیا ہے, اور اسی کو ہو بہو نمبرنگ, پیج نمبر, جلد اور جز کے ساتھ کیا ہے. یہ بطاقۃ الکتاب آپ جیسے ہی کھولیں گے وہ آپ کو دکھائی دے گی. تو یہ اسی طرح مستند ہے. جی بالکل, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور یہ ایک عرض تھی, اس کے بعد اگر کچھ سیشن ہوتے ہیں تو مکتبہ جبریل چونکہ اردو کتابوں کا ایک مکتبہ ہے, اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیے گا. جی انشاءاللہ ضرور. شکریہ جی. جی جسم میر صاحب کیسے آپ خیریت؟ بہت شکریہ جی آپ کا. میں یہ ویلکم. اس میں کلاسیکل اور یہ چیزیں جدید عربی ادب, مطلب کوئی روایت جو ہے عربی ناول وغیرہ, یہ بھی شامل کی گئی ہے کسی وجہ؟ اس میں ذرا دیکھنا ہوگا. ویسے جن لوگوں نے ذرا وافر مقدار میں ورژنز تیار کیے ہیں نا, اس میں تو ضرور ہوگا.
اس میں تو ضرور ہوگا. مثال کے طور پر میرے پاس 3-4 وہ ہیں مختلف ورژنز ہیں, میں اس میں تلاش کر کے دکھا سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو لمیٹڈ ورژن ہے اس میں تو نہیں ہے بہت, لیکن جس میں 10 اور 20 اور 30 ہزار یا اس سے زیادہ کتابیں ہیں اس میں تلاش کرنے سے بآسانی ہمیں مل سکتی ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. مطلب ہے کہ وہ کاپی رائٹ وغیرہ کی بھی مسئلے ہوتے ہیں نا, تو اس کے جدید بھی مطلب ہے کہ شامل. جی وہ بغیر جن کی طرف سے ظاہر اجازت ملی ہوگی وہی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں, اور جہاں سے اجازت نہیں ان کو ملی ہوگی تو وہ شامل نہیں ہوئی. اوکے جی, یہ بات ٹھیک ہے. اگر یہ ہو سکے نا کسی سیشن میں تو تھوڑا سا بتا دیں. میں ضرور تلاش کر لوں گا, اگر ہوا تو ضرور دکھا دوں. اوکے شکریہ. موسٹ ویلکم. جی میں پوچھ رہا تھا کہ اکثر ہم حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مشکات کے, تو کوئی روایت سرچ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ نہیں ملتا ہمیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جب آگے ہم ابھی سرچنگ کے ٹول سیکھیں گے نا تو اس وقت آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی حدیث نمبر سے یا الفاظ سے یا حدیث کی نصوص سے کیسے تلاش کی جاتی ہے, اور اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, تلاش نہیں کر کے دے رہا سافٹ ویئر, تو اس کی وجہ ہے باقاعدہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, وہ میں باقاعدہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ اگلے سیشن میں. یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے سرچنگ کے یہ آپشن, یہ سب سے اہم ترین چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم سیکھ لیں گے اس کو, بالکل آپ کو مل جائے گا. اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک چیز میں شاید آپ لوگوں کو متنبہ کرنا رہ گیا ہے کہ جو لنک دونوں سافٹ ویئر کے لنکس میں سے جو لنک باحثین.com کا ہے جو 4 GB کا سافٹ ویئر ہے مکتبہ شاملہ, اس پیج کو جب آپ کھولیں گے تو جہاں یہ لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے کہ اسٹینڈرڈ ورژن کا ڈائریکٹ لنک, اسی کو کلک کیجئے گا. یعنی اس کے اوپر اور 2-3 بٹن اور بھی ہوں گے, اور بھی لنکس ہوں گے کہ آفیشیل ویب سائٹ کا پیج کا لنک ہے یا وغیرہ وغیرہ. جہاں لکھا ہو نا کہ براہ راست ڈاؤن لوڈ فائل ڈاؤن لوڈ کریں, براہ راست مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کریں, تو بس اس صفحے پر جا کر وہیں کلک کرنا ہے. اگر آپ آفیشیل پیج وغیرہ کے اس لنک پر چلے گئے تو وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا. اگر کوئی مشکل ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر بھی کر سکتا ہوں, آپ اگر دیکھنا چاہیں, چونکہ آخری منٹ چل رہا ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ اپنی اسکرین شیئر کر کے. یہ دیکھیں جی میں نیو شیئر کر رہا ہوں. آپ کو یہ پیج دکھائی دے رہا ہے آپ حضرات کو باحثین.com کا پیج دکھائی دے رہا ہے اب جو کھلا ہوا ہے؟ جی دکھائی دے رہا ہے. جی یہ دو لنک ہے نا, یہی 2 لنک ہے آپ کے سامنے, یہ دونوں ٹیب ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والا جب لنک ہے نا باحثین.com, اس پہ جو اسٹینڈرڈ ورژن موجود ہے اس پیج پر, یہ آپ کو آخری والے پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے جو بٹن ہیں یا لنک ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, آخری والے کو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ پر جا کر کلک کرنا ہے, 4 GB والا جو 6000 کتابوں والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ دوسرا بھی دیکھ لیں آپ, یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے, دوسرا ٹیب جو کھولا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں جی دکھائی دے رہا ہے. دکھائی دے رہا ہے. اچھا جی, اس پہ دیکھیں اوپر الشاملہ الذہبیہ ہے. اصل میں اس میں آپ کے پاس یہ نیچے جو ہے یہ دیا ہے لنک, جس کو آپ کاپی کر کے چلے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ لنک ہے, اس کو کاپی کریں اپنے کروم میں یا انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جا کر پیسٹ کر کے اس کو کھولیں. وہاں آپ کو یہ جو کم و بیش 30,000 کتابوں کا ورژن ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے خوبیاں بہت ہیں, اس والے میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں. اگر کوئی اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اپنی ہارڈ ڈرائیو میں کہ وہ 57 یا 60 GB تک کسی ڈرائیو میں رکھتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اتنی کتابوں کی, تو پھر وہ اس لنک کو جا کر کاپی کرے اور وہاں یہ فائل ان کو مل جائے گی. اس کو ڈاؤن لوڈ کرے, 16-17 GB کا یہ ہے. تو یہ دونوں میں بتا رہا تھا, انہی دونوں کے لنکس انشاءاللہ آپ کے ساتھ
شیئر کر دیے جائیں گے واٹس ایپ پر.